السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، جلد ہی وہ دن آنے والا ہے جب ہند و پاک کے عوام دونوں ممالک کے اپنے اپنے شہری یوم آزادی منانے والے ہیں۔ یوم آزادی کے اس 75ویں سال کو حکومت ہند خصوصی پروگراموں کے تحت انعقاد عمل میں لا رہی ہے۔ دوستو، اس آزادی کو پانے کے لیے ہمارے اکابرین نے بھی بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ کچھ اہم علماء اہل سنت کی قربانیوں کا ذکر خیر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ آج ایک اور مجاہد آزادی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں۔ عزم و ہمت، حمیت ملی اور غیرت وطن کا وہ شعلہ جوالا جو چنیا پٹن سے اٹھا، دہلی اور آگرہ میں چمکا، جس کی چمک سارے ہندوستان میں محسوس کی گئی۔ سرزمین اودھ میں چٹخا روہیل کھنڈ میں شعلہ افشاں ہوا، پھر اسی کے ایک گوشے میں محو سکون ہو گیا، اور اس کو 1857 کی جان مستر کہا جائے یا شہدائے 1857 کا سرتاج کہا جائے، ہر حال میں درست ہوگا۔ اپنے تو اپنے غیر بھی اس کے علم و عمل، قوت روحانی اور جرأت ایمانی کے معترف ہیں، اور ہمیشہ کی طرح دیا بنا وہابیہ بد عقیدہ لوگ اسے اپنے پالے میں لینے کی ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو سانحہ بابری مسجد کے بعد جو مسلمانوں کو زمین الاٹ کی گئی ہے سنی وقف بورڈ یوپی کی جانب سے، جہاں پر ریسرچ سینٹر اور تعلیمی و تحریکی ادارے قائم کیے جا رہے ہیں، مسجد بنائی جا رہی ہے، اور وہ مسجد اور وہ ادارے جس شخصیت کے نام منسوب کی جا رہی ہے اس شخصیت کا نام ہے مولانا احمد اللہ شاہ شہید علیہ رحمہ۔ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی علیہ رحمۃ رضوان 1787 میں پیدا ہوئے۔ شہر میسور حضرت ٹیپو سلطان علیہ رحمۃ رضوان کی فکر و عمل کی بازگشت رہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت 4 مئی 1799 میں ہوئی، تو اس وقت مولانا شاہ احمد اللہ مدراسی علیہ رحمۃ رضوان کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ آپ چنیا پٹن تعلقہ پورناملی نژد مدراس جنوبی ہند کے نواب سید محمد علی کے بیٹے تھے۔ آپ کا اصل نام سید احمد علی ضیاء الدین لقب تھا، اور جبکہ دلاور جنگ آپ کو خطاب حاصل تھا اور آپ کی مادری زبان اردو تھی، آپ نے عربی، فارسی، ملیالم، تیلگو، کنڑا، انگریزی زبان سیکھی۔ آپ خوبصورت اور خوب سیرت شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز حیدرآباد دکن میں فوج کی ملازمت سے کیا، اور آپ نے دوران ملازمت انگریزوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور بعض انگریز رفقا کی ترغیب سے برطانیہ کا سفر کیا، پھر مصر گئے اور حجاز مقدس کی زیارت کیے، حج کیا، اس کے بعد ترکی اور ایران، افغانستان ہوتے ہوئے ہندوستان واپس تشریف لائے۔ مولانا شاہ احمد اللہ مدراسی علیہ رحمۃ رضوان نے یہ سیر و سیاحت اپنے دور جوانی میں کی۔ المختصر یہ کہ آپ ایک جہاں دیدہ اور باہمت شخصیت کے حامل تھے۔ یہ اور بات کہ آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت نوابی یعنی امیرانہ ماحول میں ہوئی، مگر آپ کی طبیعت میں بچپن ہی سے فقر اور غنا غالب رہا۔ آپ کو تصوف سے خاص شغف حاصل تھا۔ اسی روحانی جستجو نے آپ کو سارے ہندوستان کی سیر کرائی۔ بیکانر اور سامبر میں 12 سال تک ریاضت، مجاہدہ اور چلہ کشی کی۔ آپ کی پہلی بیعت جے پور کی روحانی شخصیت میر قربان علی چشتی علیہ رحمۃ رضوان کے دستے مبارک پر ہوئی، اور اس کے بعد آپ گوالیار کے قادری بزرگ مہراب شاہ قلندر قادری گوالیاری علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کا شرف حاصل کیا۔ اس طرح آپ کو بیک وقت چشتی اور قادری سلسلے سے خلافت کا اعزاز میسر رہا۔ آپ سماع کے دل دادا تھے۔ آپ کے شیخ کامل مہراب شاہ قلندر گوالیاری علیہ رحمۃ رضوان نے آپ کو غازب انگریز کے خلاف جہاد کا حکم دیا، اور اس حوالے سے قوم کو ترغیب دلانے کا بھی فرمایا۔ اس لیے آپ گوالیار سے دہلی آئے، اور دہلی کے علماء اور اولیاء سے مصافحت مشاورت رہی۔ دہلی کے صدر الصدور مفتی صدر الدین آزردہ علیہ رحمۃ رضوان نے 1846 میں آپ کو جہادی جد و جہد کے لیے آگرہ بھیجا، جہاں آپ نے مجلس علماء بنائی، جنہوں نے جنگ آزادی 1857 میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے دہلی اور آگرہ کے بعد میرٹھ، پٹنہ، بہار، کلکتہ وغیرہ کے بھی دورے کیے، اور ان علاقوں میں عوامی جہاد کے مراکز قائم کیے۔ ان کی جہادی پالیسی کا اہم نقطہ مزاحمتی جہادی یکجہتی تھا، جو شہر میسور ٹیپو سلطان رحمہ اللہ علیہ کی ریاستی پالیسی کا مرکزی رہنما اصول تھا۔ غازب انگریز کے خلاف مقامی اور بین الاقوامی مزاحمتی محاذ بنائے۔ مولانا مدراسی رحمہ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر مزاحمتی
جہاد کو عوامی تحریک آزادی میں بدل دیا۔ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی عالم باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ مولوی روحانی طاقت کی وجہ سے مولانا مدراسی غیر معمولی آدمی تھے اور جنگ آزادی کی اہم ترین شخصیت تھے، اور ان کی فوجی حکمت عملی نے اس وقت کے موجودہ انگریز سپاہ سالاروں کی تمام تدبیریں کئی بار ناکام بنائیں۔ اگر محب وطن کی تعریف یہ ہے کہ وہ اس آزادی کے لیے جنگ کرتا ہے اور جال بچاتا ہے جس سے اسے بلا سبب محروم کر دیا گیا ہو، تو اس تناظر میں مولانا مدراسی رحمہ اللہ علیہ ایک سچے اور مخلص مومن تھے۔ آپ نے اپنی تلوار کو میدانی جنگ سے باہر کسی کو دغابازی سے قتل کر کے رنگین نہیں کیا، نہ ہی کسی کو مارنے یا ہلاک کرنے میں ہیلے بہانے سے کام لیا۔ آپ نے کھلے میدان میں مردانگی کے ساتھ صدق و صفا سے ایسے لوگوں کا مقابلہ کیا جنہوں نے ان کے وطن پر قبضہ کر رکھا تھا، اور دلیری اور سچائی کی قدر کرنے والے خواہ کسی بھی قوم کے ہو، ان کی یاد کو ہمیشہ عزیز رکھا جاتا ہے۔ مولانا مدراسی علیہ رحمت رضوان کے علم و فضل کے ساتھ ساتھ قوت خطابت کا یہ علم تھا کہ جہاں آپ کے وعظ کا اعلان ہوتا، ہندو مسلمانوں کا بے پناہ ہجوم جمع ہو جاتا تھا۔ اب ایک وقت ذکر و شغل اور مراقبہ کا سلسلہ ہوتا اور دوسرے وقت محفل سما گرما جاتی۔ کبھی عام جلسے ہوتے جن میں 10-10 ہزار افراد شریک ہوتے، سننے والے بے قرار ہو جاتے اور ہر شخص قربان اور فدا ہونے کا عہد کرتا۔ دوسرے تیسرے روز نماز عصر کے بعد قلعہ اکبر آباد کے میدان میں فن سپاہ گری کی مشق کرائی جاتی، اور خود شاہ صاحب بھی بہترین تیر باز تھے، تلوار کے ہاتھ بھی بہت جچے تلے ہوتے تھے۔ آپ کہیں تشریف لے جاتے تو مریدین کا ہجوم ساتھ ساتھ رہتا، آگے آگے ڈنکا بجاتے جاتا، اس لیے آپ کو ڈنکے والے پیر یا ڈنکا شاہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہی آگرہ جس کی جامع مسجد کو جمعہ کے روز بمشکل 20-25 نمازی نصیب ہوتے تھے، اب اس کی ایک ایک مسجد میں سینکڑوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ جو مسجدیں عرصے سے ویران تھی، اب ان کی آبادی پر لوگ حیرت کرتے تھے۔ آگرہ شہر اس طرح مسخر ہو گیا تھا کہ آپ نے مضافات کا قصد کیا، اور جہاں آپ پہنچتے مریدین کی جماعت ساتھ رہتی اور ایک ہی دورے میں اس کا رنگ بدل جاتا۔ عوام کو یاد ہو نہ ہو، مگر انگریز کو حضرت مولانا سید احمد اللہ شاہ علیہ رحمت رضوان کی یاد تازہ رہ جاتی۔ لکھنؤ، فیض آباد، شاہجہاں پور میں مولانا مدراسی علیہ رحمت رضوان نے انگریزوں سے گھمسان کی جنگ کی۔ آخر میں محمد یعنی شاہجہاں پور میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، شہزادہ فیروز شاہ، جنرل بخت خاں، مولانا فیض احمد بدایونی، ڈاکٹر وزیر خاں اکبر آبادی وغیرہ نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی، مگر راجہ بلدیو سنگھ کی غداری کی وجہ سے مولانا مدراسی اس مہم میں ناکام ہو کر 1274 ہجری بمطابق 1858 میں شہید ہو گئے، اور راجہ بلدیو سنگھ کو انگریز نے 50,000 روپے کا انعام بھی دیا۔ دوستو، چلتے چلتے ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ عالم باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ مولوی بھی تھے، روحانی طاقت کی وجہ سے صوفی بھی تھے، اور جنگی مہارت کی وجہ سے سپاہی اور سپاہ سالار دونوں تھے۔ دوستو، اس عظیم شخصیت کی قربانیوں کو ہم فراموش کر چکے ہیں۔ ہم حضرت مولانا شاہ احمد اللہ مدراسی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک طویل مضمون ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ رئیس القلم حضرت مولانا یاسین اختر مصباحی صاحب کی تحریر بھی اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ احمد اللہ مدراسی رحمہ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی سوانح حیات کو جان سکتے ہیں، اور آنے والی انشاءاللہ کل کی ویڈیو بھی آپ لازمی طور پر دیکھیں۔ ہم کل انشاءاللہ واصف مدراسی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور حافظانہ یوٹیوب چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔